من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ تشریح اس کی پچھلے درس میں گزر چکی تھی، اور اس کا اسی آیت کا اگلا حصہ تھا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور خدا یہ زندگی جن وادیوں سے گزری ہے، جن مراحل سے گزری ہے، جس طرح اس نے اپنے ارتقائی منازل طے کر کے مختلف پیکروں میں سے گزر کر یہ حیات انسانیہ اختیار کی ہے، اسے قرآن نے مستقر اور مستودع کے لفظ سے یاد کیا۔ میں نے کہا تھا کہ آج اگر کوئی ایوولوشن کے نظریے کا ماہر قرآن کی ان دو اصطلاحوں کو اگر لے اور اس کے اوپر ریسرچ کرے تو آپ دیکھیں گے کتنے محیر العقول حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں۔ مستقر اور مستودع سے 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا کہ زندگی کی کیفیت یہ رہی ہے کہ وہ ایک سٹیج میں پہنچ کے کچھ عرصے کے لیے ٹھہری ہے، قرار کہتے ہی اس وقفے کو ہے جو حرکت کے بعد کچھ وقت سستانے کے لیے کہیں ٹھہر جائے، اور پھر اس کے بعد اس نے اسے آگے اس امانت کو آگے کسی کو سونپ دیا۔ کیا لفظ ہیں یہ امانت تھی اس مرحلے میں زندگی، اس نے پھر اگلے مرحلے کو سونپ دی، وہ پھر اس کا مستقر بن گیا، اور اس مستقر نے پھر آگے مستودع کو سونپ دی، اور زندگی اس طرح سے منزل بمنزل مرحلہ بمرحلہ مستقر اور مستودع میں سے ہوتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی، اور یہ سب کچھ خدا کے ضابطۂ قانون کی روح سے ہوا۔ یہ سابقہ آیت تھی۔ یہاں زندگی کے متعلق کہا تھا کہ وہ مختلف وادیوں اور مرحلوں میں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی، اور آگے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، پوری کائنات کے متعلق پھر آگے چل کے کہا کہ یہ کائنات بھی یہ نہیں ہے کہ ایک دم عدم سے وجود میں اسی شکل میں آ گئی ہو جس میں تمہیں یہ دکھائی دیتی ہے، یہ خود بھی اپنے نقطۂ آغاز سے اس شکل میں جس میں یہ آج ہے، یہ 6 مختلف مراحل اور درجات سے گزر کر اس شکل میں پہنچی تھی۔ یہ ایام عربی زبان میں یہ دن جو ہے اسے بھی کہتے ہیں، مرحلے کو بھی کہتے ہیں، ایک دور کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا ایام العرب ان کے ہاں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف مراحل، مختلف سٹیجز جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ان سٹیجز میں سے گزر کر خود یہ کائنات اس موجودہ حیات میں آئی ہے۔ یہ بھی سائنسدانوں کی تحقیق کی چیز ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ مراحل جو تھے، یہ درجات جو تھے، یہ منازل جو تھیں جس میں سے کائنات یہ گزری ہے، جہاں تک بھی ان کی تحقیق اور علم رسائی کرے وہ یہ بتائیں کہ یہ 6 مراحل کیا تھے۔ لیکن یہ تو علم انسانی کی بات تھی، ہزارہا سال کے ریسرچز کے بعد کہیں جا کے انسانی ذہن یہاں تک پہنچا ہے۔ ورنہ تورات نے جیسے اس کی ابتدا کی، ایام کو یہ عبرانی زبان میں بھی یہ چیز جو تھی، انہوں نے اس کو دن، اس کا ترجمہ کیا یا مفہوم لیا، دن یہی 24 گھنٹے کا جسے کہتے ہیں، تو کہا کہ 6 دنوں میں خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو ایک ہفتے میں پھر ایک دن باقی بچ گیا۔
انہوں نے کہا کہ پھر 6 دن کی اس محنت شاقہ کے بعد باذ اللہ خدا تھک گیا اور 7ویں دن اس نے چھٹی منائی. اسے یوم سبت کہتے ہیں، تعطیل کا دن، جس دن کوئی کام نہ کیا جائے. ان کے ہاں یہ سیٹرڈے ہفتہ ہوتا تھا، اور یہ عیسائیوں نے پھر کیونکہ وہ یہودیوں کا دن تھا اس واسطے انہوں نے ان کے الرغم وہ دن چھوڑ کر 7واں دن اتوار کا انہوں نے منایا. وہ اتوار کو اپنا خدا کا یوم تعطیل قرار دیتے ہیں، اسی لیے اسے ہولی ڈے کہتے ہیں نا. یہ ایک مقدس دن ہوتا ہے وہ، جس دن خدا بھی سو رہا ہے اور یہ بھی کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں. یہ وہی لفظ یوم جو تھا، اس یوم کو دن تصور کیا اور پھر دنوں سے یہ ہفتہ بنایا. اب یہ جو بات ہے اتنی سی، آج تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمارا یہ کہہ دے گا کہ صاحب دن تو یہ چاند، سورج اور زمین کی جو باہمی گردش ہے، بلکہ خود زمین کی گردش جو ہے یہ اس میں 24 گھنٹے میں جو یہ پورا دائرہ کرتی ہے، یہ اس سے یہ دن اور رات متعین ہوتے ہیں. اور پھر تو یہ زمین کے مختلف حصوں میں مختلف وقت میں کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دوپہر ہوتی ہے. تو جب یہ کائنات اس شکل میں ابھی وجود میں ہی نہیں آئی تھی، ابھی کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، تو جب ابھی یہ کائنات اس شکل میں وجود ہی میں نہیں آئی تھی تو یہ 24 گھنٹے کا دن رات کہاں سے بن گئے. لیکن یہ بات تو مذہب کا معاملہ ہے، اس میں یہ کون پوچھ سکتا ہے ان سے صاحب. ٹھیک ہے، ان سے تو ہمیں کچھ بحث نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ خود ہمارے ہاں کے بھی وہ جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس سے 6 ہی دن مراد لیے. 6 دنوں میں خدا نے کائنات کی تخلیق کی. یہ ساری چیز اسرائیلیات اسے کہتے ہیں، یہودیوں کے ہاں سے آئی ہوئی ہیں. ان پہ تو ہم تنقید کر سکتے ہیں، ان پہ تنقید نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی اس تفسیر کو منسوب کر دیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے کہ 6 دن نہیں تھے یہ ہفتے کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تم قرآن کو بہتر سمجھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بہتر سمجھتے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک بنیاد کی اینٹ غلط رکھ دینے سے تاج سریا میر اود دیوار قد، آسمان تک پھر وہ دیوار ٹیڑھی اٹھتی چلی جاتی ہے اوپر اس کی. یہ 6 مختلف مراحل تھے جن میں سے اس نے پہلے کہا کہ زندگی بھی اس شکل میں جو پیکر انسانی میں آئی ہے اور یکدم نہیں آ گئی تھی. اس لیے وہ جو افسانے ہمارے ہاں ہیں کہ وہ آدم ایک پتلا بنایا مٹی سے اور پھر وہ پہلا بچہ، وہ پہلا انسان بن گیا، اور اس کے بعد پھر وہ کمی رہ گئی کہ اکیلے مرد سے تو آگے سلسلہ نہیں چلتا تھا. پھر اس کی پسلی میں سے ہوا نکالی اور اس سے پھر آگے گاڑی چل پڑی. اس نے زندگی کے متعلق یہ بتایا کہ یہ تو مستقر اور مستعودے میں سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی. کتنے حسین الفاظ ہیں عزیزان من، میں تو جب بھی ان الفاظ کو لاتا ہوں وہی آ جاتا ہے. کائنات کے متعلق کہا کہ یہ بھی نتھنگنیس میں سے، عدم میں سے یک لفظ اس طرح سے وجود میں نہیں آ گئی، یہ بھی مختلف مراحل میں سے گزرتی ہوئی تکمیل تک پہنچی ہے، اور ابھی تکمیل تک پہنچی ہے کہ الفاظ بھی غلط ہیں. وہ تو کہتا ہے یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تو اپنی تخلیق میں اپنی مشیت کے مطابق اضافے کرتا چلا جاتا رہتا ہے. آئینہ ابھی دائم مقاد میں پانی ملا دیجیے. کائنات کو اس طرح سے مختلف مراحل کے اندر یہاں تک اس نے پہنچایا، اور اب ابھی اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے اس اضافے کو
یزید فی الخلق کے جو قرآن نے کہا ہے، یہ آج کے سائنٹسٹ بھی اس نتیجے میں پہنچے ہیں اس یونیورس کے متعلق. یہ خود ان کا قول ہے، اس کو وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کہتے ہیں، وہ یونیورس جو ابھی پھیل رہی ہے. قرآن نے اتنا عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ تکمیل تک نہیں پہنچ گئی. کائنات کا ذکر ابھی آ رہا تھا، اس میں ابھی زندگی کا ذکر نہیں آیا تھا. اور اس کے ساتھ ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اب یہاں پھر آ گئی تفسیر ہمارے یہاں. ترجمہ اس کا کیا گیا کہ خدا کا عرش پانیوں پر. آپ کو شاید یاد ہو، میں ایک تفسیری روایت بیان کیا کرتا ہوں، وہ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے ہاں آیا. اب عرش سے مراد لے لی گئی وہی وہ ایک تختہ یا تخت جسے آپ کہتے ہیں، بنا ہوا کسی شے کا، لکڑی کا ہو یا وہ تخت طاؤسی کیوں نہ ہو، بہرحال ایک محسوس تخت جس کے اوپر کوئی بیٹھتا ہے. اب خدا کا تخت جو ہے اس کے اوپر خدا کو بٹھایا، پھر اس کے ساتھ ایک کرسی بچھائی. یہ عرش پانیوں پر تھا. وہ اس کی تفسیر میں وہ ترمذی ہمارے ہاں احادیث کا ایک مجموعہ ہے، صحائح ستہ میں اس کو گنا جاتا ہے. 6 حدیث کی جو ان کے معتبر ترین مجموعے ہیں، کتابیں ہیں، ان میں ایک وہ بھی ہے. یا بعض اس کو الگ رکھتے ہیں، موطا کو لیتے ہیں. بہرحال حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے. اس میں یہ تفسیر آئی ہے حضرت عباس کی روایت سے کہ رسول اللہ نے فرمایا. پھر وہی بات آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا. اب دیکھیے نا، یہ تفسیر جو ہوئی، اس تفسیر کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی اگر یہ صحیح باتیں مان لی جائیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 70 یا 72 سال کی مسافت ہے، اور آسمان 7 ہیں. ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، 70 یا 72 سال کی مسافت. اور ضمن عرض کروں کہ وہیں اسی ترمذی میں ایک اور روایت ہے اسی کے متعلق، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین سے پہلے آسمان کا اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے. یعنی وہیں یہ روایت بھی ہے کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور وہیں یہ روایت بھی ہے کہ 70، 72 یا 73 میل کا 73 سال کا فاصلہ بھی ہے. یعنی اتنے سال میں جتنی منزل وہ طے کرتے تھے وہاں والے، اتنا فاصلہ ہے. بہرحال یہ فاصلہ جو ہے ایک آسمان اور دوسرے آسمان میں، اور اس طرح سے فاصلہ در فاصلہ آخری آسمان پہ پہنچ گئے. تو کہا کہ آخری آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے، 70، 71 یا 72 سال کے فاصلے کی گہرائی اس سمندر میں ہے. اور اس سمندر کے اندر 6 پہاڑی بکرے کھڑے ہیں. وہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ سمندر جو ہے وہ ان کے گھٹنوں تک آتا ہے، اتنی بڑی ان کی ٹانگیں ہیں. اور ان بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش ٹکا ہوا ہے، اور اس عرش کے اوپر خدا مستولی ہے. کانا عرشہ علی الماء کی یہ تفسیر ہو گئی ہمارے. اب آپ دیکھتے جائیے عزیزان من کہ وہ جو زور دیا جاتا ہے کہ صاحب پہلی چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بیان کردہ اس سے اختلاف، پھر یہ کہ سلف صالحین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس سے کیسے اختلاف ہوگا. اب یہ جو تفسیریں ہیں یہ ساری آپ کے ہاں سلف صالحین کی کتابوں میں لکھی ہیں اور منسوب کی جاتی ہے آخر میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ ہے جو اس کی تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں. دنیا میں یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کے خدا نے یہ کہا اور آپ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یوں وضاحت فرمائی.
کان عرشہ علی الماء، یہ جسے آج بھی آپ کراؤن یا تھرون کہتے ہیں تو اس سے مراد تو سچ مچ کا کوئی تاج یا تخت نہیں ہوتا، اس کے معنی اقتدار کے ہوتے ہیں۔ سریر آ رہا ہے تخت ہو گیا کہ معنی یہی ضرور نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے جا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا، اس کے معنی ہوتا ہے کہ مملکت کا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ اصطلاح ہے کراؤن کی آج بھی ہمیں اسی طرح سے، جب آپ کراؤن ورسز سچ اینڈ سچ کہتے ہیں انگریزی میں تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ وہ جو ملکہ یا وہ بادشاہ سر کے اوپر کچھ پہنتا ہے وہ مقدمے میں آ کے مستغیث کی حیثیت سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کراؤن کے معنی مملکت لی جاتی ہے، تھرون کے معنی اقتدار لیا جاتا ہے، تختہ الٹ دینا آج معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ اقتدار چھن گیا۔ بالکل انہی معنی کے اندر عرب استعمال کرتے ہیں اس لفظ، اور انہی میں جب میں وہاں آؤں گا کہ ملکہ سبا کا وہ تخت اٹھا کے لے آئے تھے وہ جن حضرت سلیمان کے پاس اور وہ الٹ گیا تھا، تو وہ تخت اٹھانے کی بات یا تخت یہ بات نہیں ہے، وہ تو اقتدار کا خاتمہ کرنا ہے، مملکت کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا کا اقتدار اس کے معنی ہے، اور کرسی عربی زبان کے اندر علم کو کہتے ہیں صاحب، یہ کراسیوں ان کاپیوں کو کہتے ہیں، وہ آج بھی بچوں کی جو کاپیاں ہوتی ہیں وہ علم کو کہتے ہیں، عرش اقتدار کو کہتے ہیں۔ کس چیز پہ اقتدار خداوندی تھا؟ یہ کائنات جتنی پیدا کی، اس کائنات میں تو ابھی لائف یا زندگی نہیں تھی۔ ابتداً جو کائنات پیدا ہوئی ہے تو یہ آخری ریسرچز یہ ہیں کہ شروع میں اس میں زندگی نہیں تھی، تو زندگی کی نمود پانی کے ساتھ ہوئی ہے۔ آج بھی یہ جن پلانٹس کا جن اجرام فلکی کے اوپر پہنچ رہے ہیں یا اس کا آج بھی تحقیق جس کے متعلق کر رہے ہیں، وہاں کہتے یہ ہیں کہ اگر وہاں کی اس مٹی میں یا جو بھی وہاں میٹر ہے اس میں اگر نمی پائی جاتی ہے تو پھر وہاں زندگی کے امکانات ہیں۔ یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی مقام پہ لائف یا زندگی ہے یا نہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ پانی اگر ہے تو زندگی ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ یہ کائنات جس طرح سے وجود میں پہلے ابتدا میں لائی گئی اس میں لائف یا زندگی نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں جس پلانٹ میں پانی کی نمود ہوئی ہے پانی کا ظہور ہوا ہے وہاں زندگی کی نمود ہوئی ہے۔ چنانچہ ہماری اس زمین پر پانی جب آیا ہے تو اس کے بعد یہ زندگی آئی، اور 1400 سال پیشتر قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی کا مدار پانی پر ہے۔ ہم نے ہر زندہ شے کو پانی کی نمود سے بنایا۔ 21/30، 21/30 قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ زندگی کا انحصار پانی پر ہے، پانی سے زندگی کو بنایا، اور کہا یہ کہ خدا کا کنٹرول زندگی کا اوپر تھا۔ کائنات کو 6 مراحل میں سے گزارا، گزارنے کے بعد پانی سے زندگی کی نمود ہوئی، اور پھر اس کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ خدا کا کنٹرول تھا، زندگی اور موت جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ اس کے قانون کے مطابق زندگی عطا ہوتی ہے اور اسی کے قانون کے مطابق زندگی سلب ہو جاتی ہے۔ کان عرشہ علی الماء، اب دیکھتے جائیے کس انداز سے قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ تخلیق ارض و سما ہوئی، یہ وہ ہوئی ایسی کائنات جس میں ابھی زندگی نہیں تھی، انانیمیٹ۔ اس کے بعد پانی کی نمود سے زندگی کا ظہور ہوا۔ زندگی کے اوپر خدا نے اپنا کنٹرول رکھا کہ اس کو یہ پہلے مستقر اور مستعود جو کہا ہے، وہ ان مراحل میں سے زندگی گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی، سنورتی چلی گئی، بنتی چلی گئی۔ البارئ، جتنی چیزیں ایک جگہ مستقر میں ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ آگے بڑھ کے اگلے مرحلے میں ان کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ بارے دوش ہو جاتی تھی، وہ بوجھ بن جاتی تھی وہ چیزیں، ان کو اس نے وہیں اتار دیا، چھلکے سے الگ کر دیا۔ الباری کے یہ معنی ہوتے ہیں حشو و زوائد سے پاک کرنا،
الباری المصور، اور اس کے بعد اس کو ایک نئی فارم دے دینا. یہ طریقہ قرآن نے بتایا، زندگی مراحل میں سے گزری. یہ آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے، اب تو وہ سنیما کی سلائیڈ میں یا سنیما کی فلم میں بھی دکھاتے ہیں. وہ 50,000 ملین ایئرز BC ابتدائی زندگی کا تصور جو ان کے ذہن میں یا جو کچھ بھی ان کی تحقیقات نے بتایا ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہی آج موجودہ پرندے یا موجودہ ریپٹائل یا یہ جانور جو اس سبک سی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بڑے بڑے گرانڈیل شکل میں آ رہے ہیں، ہلا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، ان سے پتھروں کی طرح ہے. وہ ابتدائی شکل تھی. قرآن کہتا ہے البارو، پھر اس خدا نے ان میں سے جتنی چیزیں بوجھل تھیں ان کو پچھلے مرحلے کے اندر چھانٹ کے رکھ دیا، اور اس میں سے اگلے مرحلے کے اندر زندگی کو اور سبک تر، تیز تر، حسین تر، سنواری ہوئی شکل میں پہنچایا. المصور ایک فارم دیتے ہوئے، تاکہ آہستہ آہستہ اس بوجھل حشر و زوائد کو یہ پیچھے چھوڑتے ہوئے انسانی شکل میں نمودار ہو گئی. کیا انداز ہے قرآن کا ان چیزوں کے متعلق بات کرنے کا. زندگی کے اوپر کنٹرول. اب انسانی حیات میں جب آئی زندگی، اب یہاں دیکھیے کہ اس نے زندگی کو بھی دو شکلوں میں تقسیم کر دیا. اگلے لفظ ہے اسی آیت کے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پہلی چیز تو عام زندگی جو ان مراحل میں سے گزری، اس میں یہ بتایا گیا ہے ہمیں، یہ ایوولوشن کی تھیوری والے جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور آج تو اس پہ تجربے ہو رہے ہیں، کہ جس نوع یا اسپیشیز نے، جسے بقاء الاصلح یہ کہتے ہیں، سروائیول آف دی فٹسٹ، جس نوع نے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لی کہ وہ مقابلہ کر سکے ان تمام عناصر کا جو زندگی کو ختم کرنے والے یا تخریب کرنے والے تھے، جو فٹ ثابت ہوئی، فٹسٹ ثابت ہوئی، وہ زندہ رہ کے آگے بڑھی، اور جس میں یہ صلاحیت نہیں تھی وہ وہی ختم ہو گئی. پہلی چیز تو قرآن نے یہ کہا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اگر یہاں صرف زندگی مراد ہے تو وہ یہ اس لیے کہ یہ اس طرح سے کنٹرول قانون کا یوں رکھا کہ جو احسن عمل ہے، بہترین کام کرنے والی جو نوع ہے وہ زندہ رہے، اور جس کے عمل احسن نہ ہو وہ زندہ نہ رہے. اور اگر انسانوں تک آئے ہیں ہم تو یہاں بات اس سے زیادہ اونچی ہوگی. ان کے متعلق قرآن کریم نے کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. 67/2 67/2. خدا کے کنٹرول نے موت اور حیات پیدا کر دی تاکہ اس بات کی نمود تم میں ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کے اعمال احسن ہو سکتے ہیں. اب یہاں ایک بڑی عجیب چیز سامنے آتی ہے کہ جسے حسن عمل کہتے ہیں، جس کے لیے حسنات کا لفظ آتا ہے، جس کا ترجمہ ہمارے ہاں نیکیاں ہو جاتا ہے، اور پھر نیکی کا تصور جو آپ کے ذہن میں آپ خود سوچ لیجئے، قرآن نے تو اسے حسن عمل کہا ہے. وہ عمل جس میں پورا توازن ہو اور اس میں پھر احسن ہو جائے. توازن بھی اپنی بہترین، عمدہ ترین، مکمل ترین شکل کے اندر جس عمل کے اندر یہ ہو وہ زندگی دے دیتا ہے، اور جس عمل میں یہ چیز نہ رہے وہ موت کی طرف لے جاتا ہے انسان. زندگی نتیجہ ہوتی ہے حسن عمل کا. میں نے کہا تھا عزیزان من، یہ وہ چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ نصاب کے طور پہ جو کلاسز میرے سامنے آئے میں ان کو یہ بتاؤں. میرے سامنے پورا میٹیریل ہے جس میں بتا سکتا ہوں کہ جہاں تک فزیکل لائف کا بھی تعلق ہے، طبعی زندگی انسان کی جو ہے جہاں تک اس کا بھی تعلق ہے،
یہ بھی حسن عمل سے زندگی باقی رہتی ہے. جہاں پرپورشن بگڑ جاتا ہے وہاں مرض آ جاتا ہے, اور پرپورشن زیادہ جب انتہا پہ چلا جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. جسے آپ صحت کہتے ہیں وہ پرپورشن کا نام ہے زندگی کے اندر. اور جتنا بہترین پرپورشن اندر ہوتا چلا جائے عناصر میں, یا یہ جتنے بھی زندگی کو چلانے والے جسم کے اندر جو عناصر ہیں ان کے اندر, پرپورشن کا نام زندگی ہے. کہیں جب بھی آپ مریض ہو جاتے ہیں, کہیں کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی طبیب سے پوچھئے تو وہ تو اپنی پوری ٹرم یوں ہی یوز کرتا ہے کہ اس میں فلاں خلط کا اضافہ ہو گیا ہے اور فلاں کی کمی ہو گئی. ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیے تو وہ بتائیں گے کیوں ہوا, اینیمک ہو گیا ہے, اس میں تو فولاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ کمی کس چیز سے, کمی کیا مانے, کوئی پہلے اسٹینڈرڈ ہوگا نا جس سے یہ کمی ہوئی. اس کے اندر کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہو, اس کے اندر تیزابیت بڑھ گئی ہے, ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے. کس چیز سے بڑھ گئی, کس چیز سے کمی ہو گئی؟ ایک معیار ہے نا, وہ معیار ہے جسے توازن کہتے ہیں, کہ جس توازن سے, جس پرپورشن سے اس کے اندر مثلاً فولاد ہونا چاہیے یہ اس سے کم رہ گیا, اینیمک ہو گئی لائف. جس توازن سے اس میں ایسیڈیٹی ہونی چاہیے اس میں سے یہ بڑھ گئی آگے. اب یہ کرتے کیا, علاج کے معنی کیا ہیں کہ وہ جس چیز کی کمی ہو گئی ہے وہ اس میں دے دیتے ہیں, پیدا کر دیتے ہیں, یا وہ پیدا کرنے والی چیزیں کھلاتے ہیں, اس سے وہ چیز پیدا ہو کے پھر وہ توازن پہ آ جاتی ہے. جو بڑھ جاتی ہے اس کو یہ کم کر دیتے ہیں اور وہ پھر توازن, بس جس وقت وہ توازن پہ آتی ہے صحت ہو جاتی ہے. سر اسے ہی تو حسن عمل کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ موت و حیات جو ہے یہ تو وہ قانون خداوندی کیا ہے جس کا تعلق موت و حیات سے ہے, حسن عمل ہے. حسن عمل ہے تو زندگی ہے, اور اس میں حسن نہیں رہا ہے تو موت ہے. یہ تو طبعی زندگی ہوئی. لیکن وہ انسان کی زندگی اس سے ذرا اونچی بھی بتاتا ہے. طبعی زندگی تو اینیمل میں بھی وہی ہوتی ہے, انسان میں بھی وہی ہوتی ہے. یہ جو آپ کے ہاں حیوانات کا علم ہے, اینیمل ہسبنڈری والے کالج آپ کے ہاں کھلے ہوئے ہیں, وہ کالج اور آپ کے ہاں کا یہ جو میڈیسن کا کنگ ایڈورڈ کالج ہے اس کے اندر آپ دیکھیے یہ ساری اناٹمی, تشریح الابدان, یہ تمام بنیادی چیزیں جتنی بھی ہیں صحت کی اور بیماری کی ساری مشترک ہوتی ہیں ان کے اندر. علاج بھی وہی ہوتا ہے, وہ ڈوزز کا ذرا فرق ہوتا ہے. یہ انہیں گرامز میں دیتے ہیں, وہ شاید سیروں میں دیتے ہوں گے, لیکن بہرحال باقی اصول سارے وہی ہوتے ہیں صحت کے. اس لیے انسان کی طبعی زندگی جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جو حیوانات میں آئی تھی. لیکن اس کی ایک اور زندگی بھی ہے جسے حیات باشرف کہتے ہیں, جسے انسانی زندگی میں کہہ کے پکارا کرتا ہوں. یہ وہ زندگی ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ کہا ہے. کس حسین انداز میں بات کرتا ہے قرآن عزیزان مست. میں کہتا ہوں کہ زندگی کی دو سطح ہیں. 8/24 8/24 یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں کے جو ان صداقتوں پر ایمان رکھتے ہو. اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ زندہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے. یہ وہ جو کہا ہے کہ ایماندار زندہ انسان ہے نا جن سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, خدا اور اس کے رسول کی دعوت اور پکار پر لبیک کرو, کہو جب وہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے. زندہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے. زندہ انسانوں کو یہ زندگی کیا ہے جو عطا ہو رہی ہے؟ وہ زندگی جو ہے پہلی وہ اینیمل کی لائف ہے, حیوانی زندگی ہے, طبعی زندگی ہے. قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ کفار جو ہے جو ان صداقتوں سے انکار کرتے ہیں, یاکلون و یتمتعون کما تاکل الانعام, وہ اسی طرح سے کھاتے پیتے سوتے جاگتے مر جاتے ہیں جیسے اینیمل, جیسے حیوانات ہوتے ہیں, ان میں اور ان میں فرق کوئی نہیں ہوتا.
وہ حیوانی سطح زندگی کے اوپر زندہ رہتے ہیں، اسی طرح سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں وہ زندہ انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم خدا اور رسول کی اس دعوت کا لبیک کہو جب وہ تمہیں اس شے کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ تو نظر آیا کہ زندگی اسی سانس لینے کا نام نہیں ہے، اس میں تو حیوان اور انسان دونوں ایک سطح پہ ہوتے ہیں۔ انسانی سطح زندگی اس سے اونچی ہے، اور معلوم ہے کہ یہ زندگی کہاں حاصل ہوتی تھی، کیسے حاصل ہونے کا طریقہ، کہاں یہ آیت آئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عام نگاہوں میں، جہاں طبی زندگی آپ کہتے ہیں، جہاں یہ زندگی عام طور پہ ختم ہوتی ہے، میدان جنگ کے سلسلے میں کہا گیا ہے ایسا۔ ٹھیک ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہنچ کے اعمال حسنہ کا۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ انسان کے پیکر میں آنے کے بعد زندگی حیوانی زندگی ہی نہیں رہتی، یہاں آ کے ایک زندگی انسانی زندگی بھی ہوتی ہے، جہاں اس نے لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا کہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے یہ 36/70 36/70۔ قرآن کی دعوت اس کے لیے ہے جس میں زندگی کی رمق باقی ہے، یہ ہے تو سارے انسانوں کے لیے، لیکن جو حیوانی سطح پہ جینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ دعوت نہیں ہے۔ لمن کان حیّن، جو انسانی زندگی کے اوپر، انسانی سطح کے اوپر زندہ رہنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے دعوت ہے قرآن کی جو ہے۔ تو اب یہ دوسری زندگی یہاں آئی انسان کی، انسانی سطح زندگی کی۔ اقبال جسے دو ٹرمز اس کے ہاں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی جو ہے، حیات مرگ با شرف، عزت کی موت جو ہے اس میں زندگی ہے، مرگ حیات بے شرف، اور بے شرف زندہ رہنا جو ہے یہ موت۔ بڑی عجیب چیز کہہ گیا ہے۔ یہ جو بے شرف انسانی زندہ رہنا ہے یہ اینیمل لائف ہے، اسے وہ مرگ کہتا ہے، اور مرگ باشرف جو ہے اسے وہ حیات کہتا ہے، جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ جو ہماری راہ کے اندر جان دینے والے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، زندہ تو وہ ہیں، تم زندہ نہیں ہو، زندہ وہ ہیں حقیقت میں۔ یہ ہے مرگ باشرف جو ہے، اسے خود قرآن نے حیات کہہ کے بلایا، ایسی حیات کہ جسے پھر موت نہیں آتی۔ ایک زندگی اس نے جہنم کی بھی بتائی، لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ آپ احباب میں سے جو اس کنونشن میں تھے، میرے خطاب میں یہ چیز بڑی حسین انداز میں آئی تھی۔ ایک مغربی علم النفس کا جو ماہر ہے ایرک فروم، اس کی ایک فریز میں نے یہ بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جس قدر آپ انسانوں میں تباہیاں دیکھتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں، سائیکولوجیکل کیسز، اس کی وجہ ہوتی ہے ان کے اندر ایک شے اس نے کہی تھی، ان لیوڈ لائف، اور میں نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی عجیب فریز اس نے یوز کی ہے، لیکن میرے سامنے جب قرآن کی آیت آئی تو یقین مانیے میں تڑپ اٹھا، جھوم اٹھا۔ قرآن نے جہنم کے متعلق کہا ہے لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، یہ ہے ان لیوڈ لائف جسے کہا اس شخص نے آتا۔ اس دنیا کی جہنم کی زندگی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ یہ جو زندگی ہے یہ ہے حیوانی سطح زندگی، جس میں انسانیت کی زندگی کا رمق نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے یہ کہا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات ٹیسٹ ہے اس چیز کا کہ تمہارے اعمال کس قدر احسن واقع احسن۔ حسن عمل تو میں نے کہا ہے نا کہ وہ کام جس سے توازن برقرار رہے،
فزیکل زندگی میں توازن برقرار رہے تو یہ صحت کہلائے گی، بگڑ جائے گا مرض ہو جائے گی، اور اس حد تک بگڑ جائے کہ پھر توازن برقرار نہ ہو سکے تو موت ہو جائے گی، یہ سب طبعی ہوگی۔ انسانی سطح زندگی کے اندر زندگی وہ کہلائے گی کہ جو باشرف ہوگی، جس میں احترام و مجد و شرف انسانیت باقی رہے گا، اسے آپ انسانی زندگی کہیں گے، اور جس زندگی میں یہ چیز باقی نہیں رہے گی اسے آپ حیوانی زندگی تو کہہ سکتے ہیں، انسان کی ٹرم میں اسے ان لیوڈ لائف آپ کہیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم کی زندگی کے جس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ صاحب یہ زندگی جو ملے گی، قرآن نے کہا ہے احسن عمل سے ملے گی۔ میں نے تبھی زندگی میں تو ابھی عرض کیا کہ پرپورشن صحیح ہو جائے گا تو زندگی قائم رہے گی۔ یہ جو انسانی سطح زندگی ہے اس میں بھی اس نے یہی چیز کہی ہے، لیکن یہاں گفتگو کبھی عناصر سے نہیں ہوگی، فزیکل ایلیمنٹ سے گفتگو نہیں ہوگی، یہاں ویلیوز سے گفتگو ہوگی، اقدار کے متعلق گفتگو ہوگی، وہ اقدار جن کے مطابق انسان سے کہا گیا کہ زندگی بسر کرو، وہی کہ جنہیں اس نے اسماء الحسنی خدا کے متعلق کہا، صفات خداوندی۔ صفات خداوندی کو آپ نے دیکھا ہے، اسماء الحسنی کہا ہے اس نے، وہی حسن والی بات، وہی آسن والی بات، وہی حسنات والی بات، وہ ایٹریبیوٹس، وہ صفات، وہ خواص، وہ خاصیتیں کہ جس میں پورا توازن، مکمل ترین توازن ہے اسماء الحسنی، اور انہی صفات خداوندی کا انسانی ذات کے اندر منعکس کیے جانا حد بشریت کے اندر، یہ ہوگا حسن عمل، اور ان میں توازن قائم رکھنا جو ہے وہ احسن عمل ہو جائے گا۔ اگر یہ احسن عمل ہے تو اس انسانی زندگی میں بھی انسانی زندگی آپ کو مل جائے گی۔ توازن نہایت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خدا غفور الرحیم بھی کہہ جاتا ہے اور شدید العقاب بھی کہتا ہے اپنے آپ، بظاہر یہ دو متضاد صفات ہیں، لیکن ان دونوں متضاد صفات کا جو توازن ہے اس سے زندگی قائم ہے۔ ایسڈ اور الکلی دونوں ضروری ہیں انسانی طبی زندگی کے لیے بھی، پانی کی بھی اندر ضرورت ہے، حرارت کی بھی اندر ضرورت ہے، زندگی تو نام ہی اس چیز کا ہے، دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن زندگی کے لیے متضاد ایلیمنٹس یا متضاد عناصر میں توازن ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس نے صفات خداوندی کو بھی اسماء الحسنی کہا ہے جن میں توازن ہے، اور انسانی اعمال بھی جب ان صفات کو اپنے اندر منعکس کرے گا تو اس میں توازن قائم رکھے گا تو پھر وہ حسن عمل بنے گا عزیزان، اور اس سے انسانی باشرف زندگی نصیب ہوگی۔ یہ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا، وَذَرَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ، جو لوگ خدا کی صفات میں کسی ایکسٹریم کی طرف نکل جاتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے قطع تعلق کر دو، یعنی وہ صفت خداوندی، خدا کی کسی صفت کو لے کے بہت بڑی حد تک بافراد اپنے اندر اس کو منعکس کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، ہمارے ہاں تو انہیں مقربین بارگاہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے اندر تو عجز اور انکسار ہے، صاحب ہو جا کتھ نصیب داودی کہتی ہے، کوئی دو گالیاں بھی دے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، کوئی چپیڑ بھی مار جائے تو انہیں دعا دینا پیا ہے۔ کہاں سے یہ چیز آپ نے لی ہے؟ عیسائیت کا تصور ہے جن کی صرف گاڈ از مرسی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنے پشت پہ لے کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ضرور سے اس گناہ کو دھو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ تو اب کیا کیا جائے کہ سارے انسان گناہ گار، ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کے امکان میں نہیں تو گئے سارے جہنم کے اندر۔ تو اس کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کو انسانوں کی اس حالت پر رحم آیا، یعنی آپ ہی اس نے پیدا کیے اس قسم کے، اور اس کے بعد یہ جب گئے جہنم میں تو اس کے اوپر پھر رحم آیا، بات بہرحال اور طرف نکل جائے گی۔
ان کا عقیدہ یہ ہوا کہ عمل کے ذریعے تو انسان پھر نجات حاصل نہیں کر سکتا، کیسے خدا کے رحم کے ذریعے سے گاڈ از مرسی، یعنی یہ قانون مکافات عمل، یہ عدل، یہ ہر کام کا ایک نتیجہ، یہ سب ختم قصہ، بس رحم کے اوپر ہے سارا دار و مدار۔ تو خدا کو انہوں نے تو رحم قرار دیا۔ دیکھا نا خدا کی ایک صفت کے اندر وہ یلحدون، الحاد اس کو کہتے ہیں، ایک طرف کو نکل جانا، توازن نہیں رکھا۔ قرآن نے آ کے کہا کہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا اگر کوئی ایک صفت خداوندی جو ہے وہ اس ایکسٹریم تک تم پہنچا دو، تو سوال ہی نہیں۔ یہاں قانون مکافات عمل ہے، یہاں رحم کی بھی ضرورت ہے، یہاں بخش رب کا شدید کی بھی ضرورت ہے، ظالم کو قوت کے زور سے روکنے کی بھی ضرورت ہے، نادم پر رحم کر کے معاف کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی صفت خداوندی کا ظہور کس مقام پہ ہونا چاہیے اور کتنے حصے میں ہونا چاہیے، کتنی وہ خوراک دینی چاہیے۔ یہ نسخے کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر آگے خاص طور پہ دیکھتے ہیں اتنے منیمز اور اتنے گرامز اور اتنے، اور ہمارے ہاں اطباء میں تو خاص طور پہ اس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے۔ وہ ہم نے دلی میں بڑے بڑے طبیبوں کو دیکھا نسخہ بدلتے وقت، ہمارے دوست ہوتے تھے بڑے اعلیٰ درجے کے حکیم، نسخہ آتا تھا، اس نے کہا کہ حکیم صاحب اس میں تو مجھے کچھ فائدہ تو ہے لیکن رات نیند نہیں آئی مجھے۔ تو وہ جو نسخہ لکھنے والا ہوتا وہ نسخے کو دیکھتے اس میں کہتے کہ منقع جو ہے 5 دانے کی بجائے 3 دانے کر لیں، بس باقی نسخہ وہی ہے۔ وہ ذرا سا اس کا توازن جو تھوڑا سی مقدار اس میں جو بڑھ گئی تھی مقدار اس کی، اس کو اس نے کہا ذرا نیچے کر دیجیے۔ تو یہ زندگی کا توازن قائم اس چیز پہ ہوتا ہے، اس وقت کون سی صفت خداوندی کے ظہور کا وقت ہے، کون سی صفت خداوندی اس وقت اپلائی کرنی چاہیے، یوں کہہ دیجیے، اور کس حد تک اپلائی کرنی چاہیے۔ ان 2 چیزوں کا علم اگر آپ کو ہوگا تو آپ کا معاشرہ توازن بدوش ہوگا، آپ کا عمل حسن عمل ہوگا، اور یہی صحیح نتائج پیدا کرے گا۔ کہا اس نے یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل حسین تر ہے یا نہیں، ٹیسٹ اس کا موت اور حیات ہے۔ طبعی زندگی کے اندر بھی میں نے بتا دیا کہ یہی فارمولہ اپلائی ہوگا، اور انسان کی زندگی جسے حیات باشرف آپ کہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہی فارمولہ اپلائی ہوگا۔ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کا خاص توازن قائم رکھتے ہوئے، عفو بھی ہے گرفت بھی ہے۔ یہ تھا جو اس نے کہا تھا مکان عرشہ علی الماء، اس کا کنٹرول پھر زندگی دینے والی جو چیزیں ہیں اس پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کے قانون کا کنٹرول ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ اس لیے ہے تمہیں مواقع بہم پہنچائے اس چیز کے کہ تم دیکھے کہ تمہارا عمل حسین ترین عمل ہے یا نہیں، اور اس کی آخری شکل، ابتدائی شکل تو اس کی مرض تک کی ہوگی، معاشرے میں تھوڑا تھوڑا فساد ہوگا، انتہائی شکل اس کی طبی طور پہ موت ہوگی، معاشرے میں عالمگیر تباہی اور فساد ہوگا۔ آج اگر آپ اپنے معاشرے کے متعلق تجزیہ کر کے ایک لفظ کہنا چاہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ صاحب توازن بگڑ گیا معاشرے کا، ان بیلنس ہو گیا ہے، افراد بھی ان بیلنس ہو گئے ہیں، معاشرہ بھی ان بیلنس ہو گیا۔ معاشرہ افراد ہی کے تو مجموعے کا نام ہوتا ہے، ان بیلنس ہو گیا ہے، اور ضرورت ہے بیلنسڈ معاشرے کی، بیلنسڈ لائف کی۔ ہمارے ہاں نہ افراد میں توازن رہا ہوا ہے نہ معاشرے میں توازن رہا ہوا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے حسن عمل کا، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے ہاں آج نہ افراد میں حسن عمل ہے نہ معاشرے میں حسن عمل ہے۔ باقی رہا یہ کہ یہ جو
خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق تو قرآن نے ایک ایسی چیز کہی ہے کہ جب اس پہ نگاہ جاتی ہے عزیزان من، میں تو کہاں پڑھتا ہوں، وہ کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں۔ آئیے قرآن کے الفاظ دیکھیں، 18ویں سورت، ایٹین اوور 103، آخری پارہ۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ الفاظ قابل غور ہے عزیزان من، نسخہ ہے آپ کے پاس تو نکال لیجیے، الفاظ دیکھنے والے ہیں۔ کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کون ہے جن کے اعمال سب سے زیادہ ان کے لیے تباہی کا موجب بنتے ہیں۔ اعمال، ایک تو وہ ہے نا جو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کا ذکر ہے جو بہت کچھ کرتے ہیں، اعمال ہیں ان کے۔ درمیان میں یہ کہا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ ہے الفاظ۔ کہا کہ وہ اس روش کی زندگی، سعیہم کوششیں ان کی اس زندگی کے اندر، اعمال کہا پھر سعی کہا، کوششیں کہا، کوششیں ان کی بالکل رائے گاہ جاتی ہیں۔ اچھا، عمل بھی کوشش بھی دو لفظ آئے، کیسے جاتی ہیں؟ کہا اس لیے یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی نیک نیتی سے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے ٹھیک ہے